مبارک محفل میں آپ تشریف لائے ہیں اور بیان میں انشاءاللہ آپ سنیے گا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی محفل کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ تلاوت کلام مجید کے لیے میں بلانے جا رہا ہوں۔ ہمارا مدرسہ ہے اسلامک سینٹر آف جوینی کا اقرا، اس سے ایک طالب علم معاذ شیخ کو وہ آپ کے سامنے آئیں گے، تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے۔ نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بھائی ہمارے احمد نبی تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت میں ادبی نعت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ, ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়, রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। দেখ আমেনা মায়ের কোলে, দেখ আমেনা মায়ের কোলে, কোলের শিশু ইসলাম দোলে, কোসিমুকে শাহাদাতে, কোসিমুকে শাহাদাতে দুনিয়ায় এলো আইরে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ, ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আইরে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আইরে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ یہ آج کی محفل کو نسبت ہے
پیران پیر سے، پیر دستگیر سے، روشن ضمیر سے، جنہیں دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، قطب ربانی کہتی ہے، قندیل نورانی کہتی ہے، غوث السمدانی کہتی ہے، جو بادشاہ محی الدین ہے، جو سلطان محی الدین ہے، جو دستگیر محی الدین ہے، جو ولی محی الدین ہے، غوث محی الدین۔ تو بڑی بابرکت یہ محفل ہے، انشاءاللہ تعالی بیان میں آپ سنیے گا۔ آج کا جو پروگرام تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ کھانے پینے کے لیے آپ کا جو انتظام، اور یہ وہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ کھانا پینا بڑا برکت والا ہے انشاءاللہ۔ بیان سب اگر میں ابھی بول دوں گا تو بیان میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے، تو ایسا نہ ہو بیان شروع ہو جائے۔ تو بیان سے پہلے ہم ایک دو ضروری بات آپ سے کریں گے اور پھر جو ہے وہ بیان کی طرف جائیں گے۔ تو 2 ہال ہم نے بک کیے تھے، 64 اور 62 کا، کنفرمیشن لیٹر سب کچھ تھا، مگر مسٹیک آفس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے 64 کو الاٹ کر دیا ہے 2 لوگوں کے لیے بائی مسٹیک۔ تو کوئی اور فیملی نے لے کر شروع کر دیا تھا، تو اب کوئی اور راستہ نہیں، تو ہمارے پاس صرف 1 ہال ہے 62 کا، مگر کھانا ہم آپ کو وہیں پر کھلائیں گے۔ تو ہمارے پاس یہ سارے سسٹم ہوتے ہیں، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 6:50 to 6:55 تک پروگرام مکمل ہو جائے، 1 گھنٹے سے 1 گھنٹہ 5 منٹ کے اندر، اور ایسی خدمت کریں گے آپ سال بھر مست ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد میں فوراً ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت نکل جائیں گے، 62 جا کر لنگر ہے، نیاز ہے، غوث پاک کا تبرک ہے، یہ کھائیں گے پیئیں گے۔ جب تک وہ آدھا گھنٹہ سمجھ لو لگے گا کھانے میں، تب تک ہم بھائیوں کو یہاں بٹھا کر انشاءاللہ وضو اور غسل کا طریقہ سکھائیں۔ تو بھائیوں کے لیے کلاس ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا آدھا گھنٹہ کیسے نکل جائے۔ تو ماں بہنیں اگر کھانا پینا کرتے رہیں گی، ادھر میں آپ کی خدمت کروں گا، وضو اور غسل کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، ہے نا؟ تو تب تک کھا پی لیں گے، پھر آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ، کھا پی کر آپ 7:20-25 تک آپ آ ہی جاؤ گے، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ لوگ رخصت ہو جاؤ گے۔ محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، 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 محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، سبحان اللہ، فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے، پڑھو صلی علی نور دہن میلا
جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میں یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا۔ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میں نہیں ہوتا۔ اور یہ پروگرام کے بعد جو لنگر کا سسٹم ہے اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام ہے کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام ویطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے ہم پہلے سلام پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اب ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب جو ہے کھانا کھلانا دراصل یہ اسلام ہے نا۔ اب دیکھیے یہ محافل کے بعد میں لنگر کوئی بھوکا نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ پروردگار رزاق ہے، ہر ایک کے گھر میں رزق پہنچاتا ہے۔ کوئی ماں بہن بھائی کوئی بھی کھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں۔ کھانا کھلایا جاتا ہے یہ برکت والا کھانا ہوتا ہے نا۔ اب آپ سنیے اس کی وجہ کیا ہے، جو لنگر کا سسٹم ہوتا کیوں ہے۔ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زبان میلی نہیں ہوتی، دہن میرا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ زبان میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا۔ سب مل کر کہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایک اور مرتبہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
پڑھو نماز ایمان کی روشنی کے لیے، پڑھو نماز ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ پڑھو نماز ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ کوئی کسی کے لیے ہے، کوئی کسی کے لیے، میرے حضور کی سرکار ہے سبھی کے لیے۔ محبت سے بھی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد علیہ السلام۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل پاک حضور سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، ان کی محبت میں ہم غلامان غوث نے اس کو سجایا ہے۔ اسلامک سینٹر آف رنج ایونیو کو یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اس مسجد کے اندر ایسی بابرکت محفل پہلے بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے، اور اللہ نے اگر چاہا تو صبح قیامت تک ہوتی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کیسا محبت کا یہ ماحول ہے، کتنی محبت سے اور شرافت سے اور عزت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل اللہ والوں کی محبت سے معمور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی محبت میں آپ جمع ہوئے۔ آئیے آج کی اس محفل میں اللہ کا ولی کہتے کس کو ہیں، اس کی شان کیا ہے، اس کو آپ سنیے گا تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یاد رکھیے گا، پہلی بات تو ایک دو بات میں کلیئر کرتے ہوئے چلوں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر باتیں کرتے ہیں چائے کے ٹھیلے پر، گارڈن میں، کافی شاپ میں، پارکنگ لاٹ کے اندر، کسی فیلڈ کے اندر، آپ سمجھ رہے ہیں، کسی کہیں پر گیدرنگ ہوئے، کہیں برتھڈے میں، کہیں شادی میں، 10 بدعتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ نورانی محفلوں کو بدعت بتاتے ہیں۔ خود جہاں پر، اور خود اپنا پہناوا اگر دیکھ لے، خود اپنا چہرہ اگر آئینے میں دیکھ لے، خود کا چہرہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی بدعت میں انسان خود پڑا ہوا ہے اور دوسروں کو بولتے ہیں۔ تو آئیے یہ موقع ہے آپ کی میں خدمت کروں، کہتے کس کو ہے، یہ محافل ہے کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ 11ویں جو ہے قرآن میں کہاں ہے۔ آپ نے سمپل سنا ہوگا، 11ویں یہ قرآن میں کہا ہے۔ خدا کے بندے، غوث پاک کا زمانہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی 100 سال بعد کا ہے، قرآن پہلے نازل ہوا ہے، تو 11ویں کا ذکر کہاں سے آئے گا؟ ہاں، 11ویں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میں تجھے قرآن میں دکھاتا ہوں۔ 11ویں شریف کا نام کہاں سے؟ اب ان کو یہ بھی نہیں معلوم بخاری شریف کہاں سے آ گئی۔ بخاری، بھائی حدیث تو اللہ کے رسول کی ہے، حدیث کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول کی حدیث بخاری کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی حدیث مسلم کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ابو داؤد کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ابن ماجہ کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول کی حدیث ابو نسائی کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے اگر کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، حدیث تو اللہ کے رسول کی ہے، جمع کرنے والے امام بخاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم جمع کر رہے ہیں، حدیث تو اللہ کے رسول کی ہے، مگر جمع انہوں نے کیا ہے، اس لیے نام پڑ گیا ہے حدیث کا نام، کتاب کا نام کیا؟ صحیح مسلم۔ حضرت امام ترمذی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، تو حدیث اللہ کے رسول کی ہے اور حدیث کی کتاب کا نام پڑ گیا ہے کہ ترمذی شریف۔ آسانی کے ساتھ سمجھ جاؤ، ارے محفل تو اللہ اس کے رسول کی ہے، پیران پیر نے سجایا ہے، روشن ضمیر نے سجایا ہے، پیر دستگیر نے سجایا ہے، محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے سجایا ہے۔ محفل اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، لیکن اسی کو 11ویں کہتے ہیں۔
محفل اسی اللہ اس کے رسول کی، وہی محفل اللہ اس کے رسول کی ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی وہی محفل ہے، مگر پیران پیر نے سجایا ہے تو 11ویں شریف ہوگی۔ حضرات محترم، آئیے سمجھتے ہوئے چلیے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں جو ہم محافل کرتے ہیں، قرآن مجید سے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن و حدیث چھوڑ کر باہر جانے کی۔ جس کے پاس قرآن و حدیث کا خزانہ نہ ہو وہ جائے دنیا میں بھٹکے، الحمدللہ ہمارا سینہ قرآن و حدیث کے نور سے روشن ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے، اللہ کے ولی کہتے کس کو ہیں، کیا شان ان کی ہوتی ہے، پورا ذہن رکھیے گا، آپ کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ کلاس سمجھیے، ٹائم پاس نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں ہوتا ہے۔ دین و ایمان کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اب قرآن میں سکھانے جا رہا ہوں، قرآن سے آپ کی خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ کا ولی۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے گا، میں سمجھا رہا ہوں، کوئی بات کو سمجھانے سے پہلے یہ ہماری فیلڈ ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کون سی بات کو سمجھانے کے لیے بیک گراؤنڈ کون سا بنانا چاہیے، تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ کچھ لوگ ہوائی فائرنگ کر کے نکل جاتے ہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں پاتا، باہر نکل کے پوچھو کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہیں سمجھنے والا بھی ہمارے پاس آئے تو ایسا سمجھ کر جائے، دوبارہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اب آئیے، میں سمجھا رہا ہوں اللہ کا ولی کہتے کس کو۔ یاد رکھیے کہ اس زمین پر رہنے والا چاہے غریب ہو، غور سے سنیے گا، میں اللہ کا ولی قرآن سے سمجھانے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا پیران پیر پیر دستگیر کی شان قرآن سے میں بتانے جا رہا ہوں۔ کئی آیات سے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، ایک ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بہت بہترین انداز میں آپ کو اتنا اچھی خدمت کر دوں گا کہ دوبارہ کبھی آپ اس بارے میں کنفیوز بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سنیے، اس زمین پر رہنے والا چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی صحت مند ہو، چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی گورا ہو، چاہے کوئی کالا ہو، مشہور ہو یا گمنام ہو، ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، پوری زمین پر آپ ایک نگاہ ڈالیے تو آپ کو خوف کا اثر معلوم ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں خوف۔ خوف کا مطلب ڈر، اسکیئر، فیئر، ڈر۔ اب اور آسانی کے ساتھ کیا سمجھائیں آپ کو، نہ جانے خدا جانے یہ کون سے گناہوں کی سزا ہے جو منہ چھپا چھپا کے گھوم رہے ہیں، یہ ماسک لگا لگا کے جو گھوم رہے ہیں، نہ جانے کن گناہوں کی سزا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خوف ہی تو ہے نا، کہیں وائرس آپ کو نہ پکڑے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے نا ماسک لگاؤ، ماسک لگاؤ۔ اور اس کے بعد علماء اور امام بتاتے تھے زمانے سے کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، ہاتھ دھوا کرو، تو پھر وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب جو کبھی نہیں دھوتا تھا وہ بھی بار بار ہاتھ دھوتا۔ جب کورونا کا نیا زمانہ تھا، ہمارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، تو شروع میں اسکول تو بند نہیں ہوئی تھی۔ 13 مارچ 2020 کو بھائی ہمارے چاچا ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے نہیں، ہماری وائف کی چاچا ہیں، ہمارے نہیں، میں اسی طرف نسبت کرتا ہوں، اپنی طرف نہیں۔ تو بہرحال آپ سنیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ایک بات کہ کون سی ڈیٹ تھی، دن کون سا تھا، جمعہ کا دن تھا۔ 12:15 پر اس نے اعلان کیا تھا کیلیفورنیا ٹائم کے حساب سے، یہاں کے حساب سے 3:15 کو ساری اسکولیں بند، نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر اس نے کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے یہ چل رہا تھا سلسلہ کورونا، اسکول میں سکھایا جاتا تھا آپ ہاتھ دھو، کیا کرو؟ ہاتھ دھو، اور بچوں کو سکھایا گیا تھا کہ 20 سیکنڈ دھو۔ کتنے سیکنڈ دھو؟ 20۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے نبی کی سنت پر،
اللہ کے حبیب نے بتایا کہ ہاتھ دھو تو 3 مرتبہ دھو. ہاتھ دھو تو آپ 3 مرتبہ ہاتھ دھو کر دیکھو, ایگزیکٹ 20 سیکنڈ بنتا ہے. دنیا کو آج سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کے حبیب نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا. ہاتھ دھونا ہے تو سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ دھونا ہے. میں نے کہا بیٹا وہ تو ہاتھ دھونا ہے تو 20 سیکنڈ, ورنہ کچھ اور دھونا ہے تو 40 سیکنڈ ہو جاتا ہے. ہر چیز برابر نہیں ہوتی. وضو الگ ہوتا ہے, غسل الگ ہوتا ہے, یوں ہی کھا کر ہاتھ دھونا الگ ہوتا ہے, اور دیگر صفائیاں الگ ہوتی ہیں. بہرحال آپ سمجھ کر چلیے کہ خوف کی ایک پہچان آپ کے سامنے ہے کہ آج ساری دنیا ایک بیماری سے ڈر رہی ہے. ساری دنیا, ایک مثال دے رہا ہوں میں, پوری دنیا میں خوف کا ماحول ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے گھر میں ایسے بند ہو گئے ہیں جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں مرغی کو بند کیا جاتا ہے دروازے کے اندر, وہ نکلتے ہی نہیں ڈر کے مارے. ساری چیزیں بھی آن لائن منگا رہے ہیں, اور وہ دروازے پہ رکھ کے جائے تو پہلے میڈم جو ہے سینیٹائز کر کے پھر وہ اندر لیتے ہیں. یہ سسٹم بنا ہوا ہے. خوف پوری دنیا میں ہے. کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر, ساری دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے کہیں یہ وائرس ہم کو نہ پکڑ لے. اسی طرح سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھیے, ایک مالدار اس بات سے ڈرتا ہے میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں. ایک صحت مند اس بات سے ڈرتا ہے میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں. ایک بزنس مین جس کا بزنس اچھا چلتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہیں میرے بزنس میں نقصان نہ ہو جائے. ایک اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم جو پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے اندر, اس کو اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امتحان میں فیل ہو جاؤں. انسان کی زندگی میں بہت سارے ٹارگٹ ہوتے ہیں, بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. انسان کے ذہن کے سامنے سارے مقاصد جب ہوتے ہیں, ہر مقصد کے اندر اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. بہرحال پوری دنیا میں دیکھیے آپ ڈر ہی ڈر کا عالم دیکھیں گے. یہاں تک کہ آپ چیونٹی کے قریب جائیے, مکھی کے قریب جائیے, کسی جانور کے قریب جائیے, ہر چیز آپ کو ڈرتی ہوئی لگے گی. مکھی کے قریب ہاتھ لے جائیے وہ ڈرے گا, بلی کے قریب جائیے ڈرے گا, ہے نا. کوئی بھی چیز اس کو ڈر کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہاں سب جا کے ٹرائی کیجیے گا مگر ہمارے پاس ٹرائی نہیں کیجیے گا, یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بھی ڈریں گے. بہرحال سمجھتے ہوئے چلیے ڈر اور خوف ہر جگہ ہے. کوئی شخص آپ مجھے لا کر دکھائیے کہ یہ بادشاہ ہے اس کو خوف نہیں, آپ مجھے دکھائیے. میں آپ کو بتاؤں, نمرود کو خوف تھا, ہزاروں کی فوج اس کے پاس لگی ہوتی تھی. نمرود کو خوف تھا, ہزاروں کی فوج اس کے پروٹیکشن کے لیے. کیوں؟ پنگا اس نے لیا تھا تو اللہ کے خلیل سے لیا تھا, حضرت ابراہیم سے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے, فرمایا تو اپنی فوج اپنے پاس رکھ. اللہ نے نمرود کو مارا ہے تو ایک لنگڑے مچھر سے مارا ہے. کس سے مارا ہے؟ ایک لنگڑے مچھر سے. فرعون کو بھی خوف تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. قرآن پڑھ کر دیکھو آپ, تفسیر پڑھ کر دیکھو آپ, 70,000 بچوں کو, دودھ پیتے بچوں کو اس نے صرف اس لیے ذبح کروایا تھا کہ اسے معلوم پڑ چکا تھا کہ ایک بچہ ایسا ہوگا جو اس کا باجا بجا دے گا. اس کو معلوم تھا, اسی خوف سے کوئی بچہ رہنے نہ پائے. خوف اس کو بھی, آج بھی جو پاور میں ہے وہ ڈرتا کہیں پاور نہ چلا جائے, جو حکومت میں ہے وہ ڈرتا ہے کہیں حکومت نہ چلی جائے. پوری دنیا میں آپ دیکھیے خوف ہی خوف کا عالم ہے, پوری دنیا میں خوف. اور دوسری ایک چیز ہے غم. میں اللہ کا ولی سمجھانے جا رہا ہوں, غور سے سنیے گا, محبت سے کہیں سبحان اللہ. ٹیسٹ بھی کرنا ہے نا, کہیں آپ سو نہ گئے. اب آؤ محبت سے سنیے آپ. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں, توجہ ہے, ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں, جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں, جہاں میں ان کو پیران پیر کہتے ہیں. نبی کے نور سے روشن ان کا سینہ ہے, اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں. نبی کی نور سے روشن ان کا سینہ ہے, اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں. تو خوف میں نے بتایا ہے. دوسری چیز ہے غم. دوسری چیز کیا ہے؟ غم. اس کو سمجھا کر میں آپ کو آگے لے کر جاؤں گا, انشاءاللہ ایسی خدمت کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. وہاں پر
خوف آپ نے سمجھ لیا، خوف سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ اب دوسری چیز ہے غم۔ غم اگر سمجھنا ہے تو فلوریڈا جا کر پوچھ لو ذرا اس سے کہ 4 سال جو موج کیا تھا اب دل پہ کیسی گزر رہی، تو کہے گا بہت زیادہ مجھے غم ہے۔ اس بات کا غم ہے الیکشن ہارنے کا غم۔ وہ تو نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ جا کر پوچھیں اس سے 4 سال موج مستی کیا، پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جو تخت تھا اس کا، تاج اس کا، حکومت اس کی، کرسی اس کی، جو کچھ بھی تھا اس کا ختم ہو گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سمجھیں۔ اب جا کر اس سے آپ پوچھیں الیکشن ہارنے کا غم ہے کہ نہیں، اب جا کر پوچھیں، وہ کہے گا پورے امریکہ میں مجھ سے زیادہ دکھی کوئی نہیں۔ ایسے ہی جس نے بزنس لاس کیا ہو اس سے جا کر آپ پوچھیں، جس نے اولاد کو لاس کیا ہے اس سے آپ جا کر پوچھیں، جس نے اپنی عزت کھوئی ہو اس سے جا کر آپ پوچھیں، جس نے اپنی صحت کھوئی ہو اس سے آپ جا کر پوچھیں، جس نے کوئی بہترین گولڈن چانس کو کھو دیا ہو اس سے آپ جا کر پوچھیں۔ غم انسان کو ضرور ہوتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، اسی غم اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور غم جو ہے پاسٹ کا ہوتا ہے۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا۔ جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، اس بات کا غم رہتا ہے، اور کہیں غلط نہ ہو جائے اس بات کا خوف رہتا ہے۔ پوری دنیا میں سارے لوگ اسی 2 چیزوں کے درمیان پستے ہیں، اسی کا نام ہے دنیا، اسی کا نام دنیا ہے۔ خوف اور غم، اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، اسی 2 چیزوں کے درمیان ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو اسمارٹ بتائے لیکن خوف اور غم ضرور ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، آئیے اللہ کے ولیوں کے شان سمجھتے ہوئے چلیے۔ قرآن پاک اٹھائیے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک اعلان فرماتا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اسی لیے تو ان کی محفل کر رہے ہیں۔ ہم ڈرنے والے ہیں، ہم غم والے ہیں، ہم خوف والے ہیں، لیکن پیران پیر دستگیر کی شان یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم۔ ذرا سوچو، اللہ کے ولی کو جب کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے تو اللہ کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب اللہ کے نبی کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے تو امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا؟ محبوب اعظم کا کیا عالم ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ان کی شان ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ کیا ہے؟ ان کی شان ہے۔ اچھا، کس نے بیان کی ہے؟ اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ میں صرف اس بیان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بیان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس بیان کو جو اللہ نے بیان کیا ہے اپنے قرآن میں، اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پہچان، جہاں پر نشان بتایا ہے، اللہ کے ولیوں کی شان بتائی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی پہچان بھی بتائی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان بھی ہے، ورنہ ہوتا کیا، ہر کوئی آ کر کھڑے ہو جاتا پان کھا کر کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں۔ ہوتا کیا، آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، کوئی بغیر کپڑے پھاڑے ہوئے گھوم رہا ہے، ایسے ویسے بال بکھرا ہوا ہے، راستے سڑکیں ناپ رہا ہے، بھائی یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ اچھا، گندا رہنا ہی اگر بابا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے صاف ستھرے بن کے گھومیں، ہم بھی ایسے ہی گھوما کریں۔ حضرات محترم، یہ جو باتیں ہیں اللہ والوں کی، درویشوں کی، فقیروں کی، اس کے لیے بھی نگاہ ہونی چاہیے پہچاننے کے لیے۔ یہ نہیں راستے پہ چلتے ہوئے ہر پاگل کو آپ اللہ کا ولی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی قرآن میں پہچان بیان فرمائی، شان جہاں بیان فرمائی ہے وہیں پر پہچان۔ اب پہچان کیا ہے سنو، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ واپس سے سبحان اللہ۔ جو ایمان لائیں اور پرہیزگاری کریں، جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں،
کیا مطلب؟ نمازیں ان کی سنت کے مطابق ہوگی، اٹھنا ان کا سنت کے مطابق ہوگا، بیٹھنا ان کا سنت کے مطابق ہوگا، بولنا ان کا سنت کے مطابق ہوگا. زمین چاہے کوئی ہو، جہاں کہیں اللہ کا ولی چلے گا اس کے چلنے سے اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس کے بولنے سے اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس کے آنے سے اسلام کی تبلیغ ہوگی، اس کے معاملات سے اسلام کی تبلیغ ہوگی. آسانی کے ساتھ یوں سمجھ لو اللہ کا ولی اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آئے. ایک نگاہ ڈالو اللہ کے ولی کے چہرے پر تو تم کلمہ پڑھنے لگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن سے قریب کر دے، اللہ کا ولی وہ ہے جو نماز سے قریب کر دے، اللہ کا ولی وہ ہے جو ذکر سے قریب کر دے، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے ولیوں سے قریب کر دے، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے رسول سے قریب کر دے، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے در سے قریب کر دے. اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے. اب ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اللہ کے ولیوں کی جماعت پر. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ولیوں کی شان اور پہچان پر میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے پاس سنبھال کے رکھے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی دوسرے گروپ کا ہوتا ہے، اس کو ریئیکشن کرنے لگتی ہے، ہماری ٹیبلٹ تو ہم اس کو اسی کمپنی کی دیتے ہیں جس کو کام کرتی ہے. ہمارے پاس سب سمپل ہوتا ہے، آپ لوگوں کی نگاہ میں ہوتی نہیں وہ چیزیں. ہم ہر چیز پہلے سے موجود رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس کو ہماری بات ریئیکشن کر رہی ہے تو لاؤ اس کی گرو کی بات ہی ہم اس کو دے دیں. ہم سب جگہ سے نکال کے رکھے رہتے ہیں پروف. حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. اللہ کے ولیوں کی شان وہ شان ہے کہ جو کوئی ان کے مقابلے میں بھی آیا ہے وہ تسلیم کر کے گیا ہے اور مان کر گیا ہے. حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی شان کہ وہ کسی چیز کا انہیں خوف اور غم نہیں ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ وہ ایمان والے اور پرہیزگار ہو. تو اللہ کے ولیوں کی جماعت پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، تقویٰ ہی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری ہے، نماز پر نماز. پیران پیر دستگیر کی شان یہ تھی سبحان اللہ، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. کیسے عبادت ہوگی؟ اب آؤ پیران پیر دستگیر کی زندگی سے میں آپ کو بتاؤں تقویٰ. ہمارے اور آپ کے بچے اپنی جگہ، پیران پیر دستگیر کا بچپن کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. سن ہجری 470 پہلے رمضان کی شب کو پیران پیر دستگیر کی ولادت ہوتی ہے. کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. رمضان کی شب ہے. رمضان کی شب میں پیران پیر دستگیر، دیکھو تقویٰ پرہیزگاری کیسی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارا آنا اور ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کا آنا اور ہوتا ہے. قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے اور بھی مواقع رہیں گے انشاءاللہ، محفلیں ہوتی رہیں گی، آپ سنتے رہیے گا. اللہ اکبر. آپ کی ولادت ہوتی ہے رمضان کی پہلی شب کو. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے والد محترم اپنے وقت کے بڑے زبردست عالم دین ہوتے ہیں. اپنے وقت کے زبردست عالم دین. کسی دن ان کی شان بیان کروں گا، کتنے بڑے متقی ان کے ابا تھے، کیسا تقویٰ ان کا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کی والد محترم اور آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ. جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو پھر بیٹا روشن ضمیر ہوتا ہے، سبحان اللہ. کیا کہنا، کسی دن ان کی فضیلت آپ سنیے گا. ورنہ پھر ماں چلتے پھرتے گانے گائے اور باپ باہر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مٹکائے تو پھر بیٹا سلمان خان ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے. آپ کیریکٹر کو اٹھا کر دیکھیں. ہم کیلیفورنیا میں تھے، وہاں پر ایک حافظ صاحب آئے تھے تو میں نے کہا کیا نام ہے ان کا؟ بولے حافظ سلمان خان. ان کا ٹھیک ہے، شاہ رخ خان نہیں آیا، ابھی اسی سے کام چلا. نام رکھا بھی تو کس بات پہ؟ حالانکہ سرنیم اس کا خان نہیں ہے، مگر نام دیکھا دیکھی رکھا. ایمان والو محبت کرو تو اللہ سے کرو، اس کے حبیب سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، اللہ والوں سے کرو. اور اپنے بچوں کے نام رکھو تو اللہ والوں کے ناموں پر نام رکھو. حضرات محترم آپ دیکھیے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم زبردست عالم دین اپنے زمانے کے، علماء کے سردار. فیصلہ چاند کا آپ ہی فرماتے تھے.
فیصلہ چاند کا آپ ہی فرماتے تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ رات میں چاند کی کوئی خبر نہیں آتی ہے. تو آپ وہ زمانہ فون کا انٹرنیٹ کا تو تھا نہیں کہ ہاں دکھا ہو تو فون کر کے بتا دیں یہاں دکھ گیا. ہوا یہ ہے کہ صبح کو تقریباً 8-9 بجے صبح کے وقت میں سورج نکلنے کے بعد کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا یہاں کے بستی کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کیا کرنا چاہیے, 30 شعبان کا اعلان کر دیا جائے, کیا ہونا چاہیے, چاند تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں آپ کے والد محترم بھی اللہ کے ولی, آپ فرماتے ہیں سنو چاند کی خبر تو نہیں آئی ہے مگر میرے گھر میں جو بچہ ہوا ہے وہ صبح صادق سے دودھ نہیں پی رہا. ماں پلانے کی کوشش کرتی ہے, دودھ پینے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں اس کی پیشانی میں نور ولایت کو دیکھ رہا ہوں. یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ جو دودھ نہیں پی رہا ہے ضرور کوئی وجہ ہے. ہو سکتا ہے کہیں پر چاند دکھاؤ. آپ لوگ روزہ نہ توڑیں, روزہ آپ رکھ لیں, گواہی کا انتظار کریں. دوپہر ہوتے ہوتے کسی دوسری جگہ سے قافلہ آتا ہے, وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رمضان کے چاند کو دیکھا ہے. ارے گواہی بعد میں آ رہی ہے, پیرانے پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ کے رمضان کا اعلان فرما رہے ہیں. آپ کا تقوی سبحان اللہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا. اور پورا مہینہ آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھیں, پورا مہینہ ایسے ہی رہا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, یعنی جو روزے کا وقت ہوتا ہے, کبھی بھی آپ نے دودھ نہیں پیا, کبھی بھی آپ نے دودھ نہیں پیا. اور سبحان اللہ آپ آئیے اور آگے بڑھ کے چلیے, میں آپ کو بتا دوں بچپنا آپ کا, صرف آپ کے بچپنے پہ کلام کیا جائے. سبحان اللہ. حضرات محترم, ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے سے ہوتے ہیں, ہوتا کیا ہے ہم ان کو جو سکھائے وہی سیکھتے ہیں, ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا امام کا بچہ ہوگا تو وہ اللہ اکبر کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ دیکھتا ہے اپنے باپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر. اب باپ کا جو بھی کام ہو یا ماں جو ماحول دے, بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. میں پہچان بتا رہا ہوں اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے کہ ایمان اور تقوی. آپ نے ایک تو یہ دیکھا کہ حالانکہ شریعت کا کوئی حکم دودھ پیتے بچے پر نہیں ہے, مگر اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ایسی شان والے ہوتے ہیں جو اور بچوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں. ان کی پوری زندگی جو ہوتی ہے ہماری طرح نہیں ہوتی. ہم آتے ہیں تو اپنے لیے جیتے ہیں, ہماری زندگی اپنے لیے ہوتی ہے, لیکن اللہ کے ولیوں کی زندگی اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے, دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ہوتی ہے, تبلیغ دین کے لیے ہوتی ہے. اور غوث پاک کی تو شان یہ شان ہے کہ زمانے میں آپ مشہور ہیں کہ محی الدین, کہ دین کو آپ زندہ فرمانے والے. اللہ اکبر. پیران پیر دستگیر کا ایک واقعہ بچپن کا سنیے, پھر انشاءاللہ آگے ہم صلاۃ و سلام کی طرف جائیں گے. میں نے اللہ کے ولی کی شان بیان کی ہے, پہچان بھی بتا رہا ہوں, آگے اور بھی آپ کی خدمت ہوگی. آپ سنتے ہوئے چلیے. اللہ اکبر. آپ کی والدہ ماجدہ تھی, آپ کی والدہ ماجدہ. سنیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں خاص طور پہ بولتا ہوں, اس کا 2 مقصد ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹلی. کچھ باتیں میں ڈائریکٹلی بولتا ہوں اور کچھ باتیں انڈائریکٹلی بولتا ہوں کہ وہ آپ سمجھ لیں, خود ہی اس پہ عمل کرنا شروع کریں. یاد رکھیں آپ کی ایک ایک حرکت کا آپ کے بچوں پہ اثر پڑتا ہے. یہ جو بعد میں روتے ہوئے گھومتے ہو نا, خطا صرف تمہاری ہی ہے, بچوں کی نہیں. تمہاری غلطیوں کا اثر بچوں پر ہوا ہے. تمہیں ہوش اب آیا ہے, غلطیاں تم نے پہلے کی ہیں. حضرات محترم اللہ اکبر. آپ کی والدہ ماجدہ تھیں, کبھی بھی اپنے بچے کو بغیر دودھ کے, بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی. یہ ماں جو دودھ پلاتی ہے بچے کو, یہ صرف غذا نہیں ہے, یہ صرف کھانا پینا نہیں ہے, یہ خون جگر ہے جو بچے کو پلا رہی ہے. اور سمجھدار ماں وہ ہوتی ہے ایک طرف جہاں پر دودھ پلاتی ہے, دوسری طرف بچے کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو ڈالتی ہے. دودھ پلاتے ہوئے کیا کرنا چاہیے کہ کوئی چینل دیکھتے ہوئے دودھ پلانا چاہیے, یا گانے سنتے ہوئے دودھ پلانا چاہیے, کسی سے چیٹنگ کرتے ہوئے دودھ پلانا چاہیے, کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے دودھ پلانا چاہیے. اللہ اکبر. اب آؤ
حضرت پیران پیر پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی دودھ پلاتی تھی، کس شان سے دودھ پلاتی تھی، سبحان اللہ، اپنے بیٹے عبد القادر کو لیتی، وضو کرتی اور لے کر ادب سے بیٹھ جاتی، اللہ اکبر، اپنی چھاتی اپنے بچے کے منہ میں دے دیتی اور پھر ہوتا کیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی، اور بچہ بھی کیسا، دودھ سے زیادہ توجہ قرآن کی تلاوت کی طرف، دودھ بھی پیتے جاتے اور قرآن کی تلاوت بھی سنتے جاتے۔ ہمارے اور آپ کے بچوں کو مدرسہ بھیجا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، پیران پیر پیر دستگیر کو بھیجا گیا، کہاں پر؟ مدرسے میں پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، استاد محترم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آگے پڑھو، الف با تا سا کی طرف کتاب دکھاتے ہیں، پیران پیر فرماتے ہیں کہ استاد محترم سنیے، اعوذ باللہ بھی مجھے یاد ہے، بسم اللہ بھی مجھے یاد ہے، اور آج کا سبق مجھے الف با تا سا نہیں چاہیے، بلکہ 19ویں پارے سے آپ میری جو ہے وہ تعلیم شروع کیجئے۔ ارے بیٹا، اتنے چھوٹے سے تم ہو، 3-4 سال کے تم ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ 19ویں پارے سے شروع کرو، کیا مطلب؟ فرمایا میری ماں جب مجھے دودھ پلایا کرتی تھی، 18 پارے قرآن کی وہ حافظ تھی، جہاں پر مجھے دودھ بھی پلاتی تھی وہیں پر قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، میں نے ماں کا دودھ پیتے پیتے قرآن مجید کے 18 پاروں کو حفظ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 18 پارے کے حافظ قرآن وہ اسی وقت ہو گئے جب ماں کا دودھ پیتے تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایسا اللہ کا ولی جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے، ایسا اللہ کا ولی جو ماں کا دودھ پیتے ہوئے 18 پاروں کا حافظ قرآن ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضرات محترم، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ محفل پاک جو ہم نے آپ رکھی ہے، ہم نے آپ کو بلایا ہے، اب بتائیے یہ قرآن میں جو اللہ کے ولیوں کی شان اور پہچان اللہ نے بیان کی ہے، چاہے کہیں باہر کہیں سننے ملے گی نہیں۔ اب آپ یہاں پر آئے ہیں محبت خدا و رسول میں، اللہ والوں کی محبت میں آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو کتنا بہترین موقع دیا کہ قرآن مجید سے آپ نے اللہ کے ولیوں کی شان بھی سنی اور اللہ کے ولیوں کی پہچان بھی سنی۔ اچھا، آخری بات میں جس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں، محافل رکھنے کی خاص وجہ ہوتی ہے، سب سے بڑی وجہ۔ یہاں پر ایسا بھی ہوا تھا کہ جب ہم پروگرام مسجد میں رکھنے کی بات کر رہے تھے تو کچھ بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہال میں کر لو، میں کہا میں ہال کا امام نہیں ہوں، میں مسجد کا امام ہوں۔ میں کہاں کا امام ہوں؟ مسجد کا امام ہوں۔ ہال میں ہمیں لے کے نہیں جانا ہے، ہمیں لوگوں کو مسجد کی طرف لانا ہے، ہمیں لوگوں کو کہاں لانا ہے؟ مسجد کی طرف۔ خاص ایک مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے کا، ان کے محافل رکھنے کا، اللہ ان کی سیرت جو ہے کیا ہے، یہ دراصل قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حدیث کی شرح ہے، اسی لیے ہم یہ محافل رکھتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا، تھوڑی دیر آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ ذرا سوچو، حضرت پیران پیر پیر دستگیر ہیں، وہ اللہ کے ولی کامل ہیں بلکہ امام الاولیاء ہیں، اللہ سے کتنے وہ قریب ہیں، اللہ کے رسول سے کتنے قریب ہیں، مگر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ 1000 رکعت نفل آپ ادا فرماتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جو اللہ کا ولی ہو، جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو، وہ اتنی عبادت کر رہا ہے اور ہم ان کے نام لیوا ہے، ان کا نام لیتے ہیں اور نماز کی طرف دھیان نہیں۔ یہی تو خاص فکر آپ کو دلانا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے کہ ہم 11ویں کر کے نکل جائیں گے، ہم 12ویں کر کے نکل جائیں گے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرات محترم، وہ کوئی جاہل پیر ہوگا جو تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم علماء اہل سنت سے ہیں، ہم حق اور بات ڈنکی کی چوٹ پر بولتے ہیں۔ یاد رکھو، شریعت پر ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے، طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول کا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی تھے، سارے کے سارے ولی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیکر تھے، نمازیں آپ کی چھوٹی نہیں تھی۔ اور یاد رکھو، دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ
جو اللہ کو پیارے ہیں وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو رب کا اتنا پیارا ہو وہ نماز کبھی نہ چھوڑے تو اب یہ کس کو اجازت ہو سکتی کہ نماز چھوڑ کر اطمینان کر لے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے کام چل جائے گا. حضرات محترم یاد رکھیے آپ جانتے ہیں شیطان دیکھتا ہے کہ ایمان کس کے پاس ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے ایمان کس پاس, اسی پہ زور لگاتا ہے. ایمان ہے نا اس کے پاس, اس کو نماز پڑھنے مت دو. ایمان ہے نا اس کے پاس, اس کو مسجد جانے مت دو. ایمان ہے نا اس کے پاس, اس کو نیک کاموں سے روک لو. یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. تم اللہ والے ہو, اللہ کے رسول والے ہو, اللہ کے ولیوں والے ہو, تم ولیوں کو ماننے والے ہو, پیروں کو ماننے والے ہو. اللہ کے ولیوں کا طریقہ یہی ہے, اللہ والوں کا طریقہ یہی ہے, پیروں کا طریقہ یہی ہے, غوث کا طریقہ یہی ہے, خواجہ کا طریقہ یہی ہے, قطب الدین اولیاء کا طریقہ یہی ہے, نظام الدین اولیاء کا طریقہ یہی ہے, بابا فرید الدین گنج شکر کا طریقہ یہی ہے, دادا گنج بخش حجویری کا طریقہ یہی ہے, ارے یہاں تک کہ سید الشہداء امام حسین کا طریقہ یہی ہے. امام حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا مگر نماز کو قربان ہونے نہیں دیا, سجدے کو قربان ہونے نہیں دیا تھا. امام حسین نے آخری مرتبہ بھی اللہ اکبر جب جام شہادت نوش کیا ہے تو سجدے میں آپ کا سر تھا. وہ لہٰذا اس محبت کی میں تمہیں دہائی دیتا ہوں, اس محبت کو بدنام مت کرو. اللہ والوں کی محبت کو بدنام مت کرو. اللہ والوں کی محبت یہ نہیں کہتی کہ نماز چھوڑ دو, مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں تم سے گزارش کرتا ہوں نماز کی پابندی کرو. ہاں جب تم مسجد تک نہیں پہنچ سکتے تمہارے لیے اجازت ہے, جہاں کہیں ہو تم وہیں پر پڑھ لو, لیکن جب نماز کا وقت آ جائے مسجد تک پہنچنے کی تمہارے پاس جب فرصت بھی ہے اور پہنچ بھی سکتے ہو, تمہارے لیے طریقہ غوث و خواجہ اور رضا کا, اللہ والوں کا طریقہ یہی ہے. بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت یہی ہے کہ نماز کو با جماعت مسجد میں جا کر ادا کیا جائے. یہ 11ویں شریف کی محفل, پیران پیر کی محفل میں آج آئے ہو تو یہ وعدہ کر کے جاؤ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی نماز مسجد میں جماعت سے ہو سکتی ہے ہم مسجد میں با جماعت جا کر پڑھیں گے. قرآن کی تلاوت خود بھی کریں گے, اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرائیں گے. آپ یہ جذبہ لے کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے جو دوسرے پروگرام ہوں گے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جس ولی کا بھی آپ سیرت کا آپ ورق اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی ملیں گی. تقوی کا درس ہی ملے گا, سنت رسول کا درس ہی ملے گا, اللہ کی عبادت کا جذبہ ہی ملے گا, اللہ سے محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول سے محبت کا طریقہ ہے اور جذبہ ہی آپ کو ملے گا. اور یہ محافل ہم اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کی محبت میں بیٹھ کر ان کے پیغام کو سنیں اور اپنی زندگی کے اندر ان کی تعلیمات کو لانے کی کوشش کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے بھی بھائی بہن محبت کے ساتھ یہاں پر دور و نزدیک سے تشریف لائے, اللہ اکبر, ان کا جذبہ پروردگار ان کی جذبے کو سلامت رکھے, ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار اپنے حبیب پاک کے صدقے میں پیارے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا. ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے, غوث پاک کی فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت رسول جینے کا ڈھنگ سلیقہ اور شعور عطا فرمائے. محبت رسول میں ہم سب کو زندہ رکھے, اسی پر خاتمہ فرمائے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئیے صلاۃ و سلام کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سید یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, وقتوں کی ستارہ
دیکھ کر کوئی اشارہ لو سلام اب دو ہمارا بیٹھا ہے دل دیوانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاشقوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات الله عليك صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين بیٹھیے تشریف رکھیے انشاءاللہ دعا کی جائے گی اور خاص طور سے میں اپنے اپنی طرف سے اور اسلامک سینٹر آف گرین جرمنی کی طرف سے سارے اپنے بھائی بہن جو یہاں پر محبت سے تشریف لائے آپ سب کا ویلکم بھی کرتا ہوں اور شکرانہ بھی ادا کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ یہ بڑی محبت آپ کے اندر ہے ماشاءاللہ، پروگرام کے سجانے میں سنوارنے میں ہر ایک نے حصہ لیا اور آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ایسے بھائی بھی ہمارے سامنے آئے کہ جو بھی چاہیے جتنا بھی چاہیے بس اشارہ کیجئے، انشاءاللہ ساری خدمت کے لیے ماشاءاللہ، مسجد کے لیے، پروگرام کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے ان لوگوں نے اپنے خزانے کو کھولا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے خزانے سے ان کی جھولیوں کو بھر دے،